وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان کو اللہ نے ساری مخلوقوں سے افضل بنایا ہے. یہ بنانے والے کا فیصلہ تھا. اس نے بناتے ہی انسان سے متعلق فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات تھی. احکم الحاکمین کا نائب. بہت بڑی فضیلت بخشی گئی. جب مجھے دنیا میں بھیج دیا تو پھر فرمایا قرآن کریم میں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت والا بنایا ہے. اور انہیں بہت سی ان مخلوقوں پہ جو میں نے خود بنائی ہیں انہیں فضیلت بخشی ہے. غور کریں اگر انسان تو انہیں سمجھ آئے گی بات، میری نظر آئے گی کہ دنیا میں یہ تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑے سے بڑا ڈراؤنا درندہ جانور، بڑے سے بڑا پرندہ، دیگر کتے بلے انسانوں کے پنجروں میں بند ہیں اور انسانوں نے پال رہا ہے. لیکن کہیں بھی ایسی کوئی مثال نہیں کہ پرندے اپنی کسی پنجرے میں یا جانور اپنے کسی پنجرے میں اس طرح انسانوں کو پالتے ہوں. بری مخلوق میں بھی میں نے انسان کو، جتنی مخلوقیں ہیں یہاں سب کو اس کی سواری بنایا، اسے ان کے اوپر سوار بنایا. حملناہم فی البر والبحر. اسی طرح سمندری مخلوقیں ہیں، وہاں بھی انسان سواری کرتا ہے، سب اس کے نیچے سواری بن کے جس چیز سے چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے بناتا ہے اور پھر سمندر سے اپنی غذائیں پکڑتا اور حاصل کرتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب میں نے اسے فضیلت بخشی، عزت بخشی، اسے اپنا نائب بنایا، تو ایک بات میں نے اس کے ساتھ لازم کی کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
اس کا رزق میں اللہ نے پاکیزہ تجویز کیا اس کے لیے. گندے رزقوں سے اسے روک دیا گیا، پلید رزقوں سے اسے روک دیا گیا. وہ رزق اس کے لیے بنائے جو پاک ہے. سبحان اللہ. میں نے جو اسے نائب بنایا ہے اپنا، تو ظاہر ہے اس نے میرے حکموں کو آگے نافذ کرنا ہے. حکم تو میرے ہیں، حکم تو کوئی اور نہیں چلا سکتا اپنے. میرے حکموں کو نافذ کرنا ہے. اس کا نظام میں نے یہ رکھا ہے کہ کسی ایک انسان کے سینے پہ احکام اتار دیتا ہوں، وہ انہیں تقسیم کرتا ہے، وصول کرنے والے وصول کرتے ہیں، پھر جہاں کہیں ان کا بس چلتا ہے وہاں اسے وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں. اب میرے حکم کا اس نے براہ راست وصولی پانی ہے اپنے اندر انسان نے. اگر اس کے اندر پلیتی ہوئی تو پھر میرے حکم کی وصولی اس پلیت جگہ میں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لقمے بھی پاک ہونے چاہیے اور اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے. جو اللہ میں حکام نازل کرتا ہوں انسانوں سے، وہ سراسر میرا کلام ہوتا ہے. میں پاک، میرا کلام بھی پاک. ٹھیک. سبحان اللہ. تو یہ پاک کلام کے لیے دل چاہیے جو پاک ہو. اگر رزق گندا ہے تو دل پاک نہیں رہ سکتا. رزق اگر پلیت ہے تو دل کیسے پاک رہے گا؟ رزق اگر بدبودار ہے تو دل کیسے خوشبو والا ہوگا؟ دل پاک اس کا ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے اس کے دل کو پاک رکھنے کے لیے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے اس کے لیے پاک رزق تجویز کیا. اس کے رزق میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرام کی، کوئی گند کی. نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی ہوتی، یہ گند ہے سر. اس کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جھوٹ کی کمائی کی، جھوٹی قسموں کی کمائی کی، سودی کمائی کی. ایسے داروں کی ملازمتیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کی کمائی، یہ سب گند ہے. یہ گند اگر اس کا رزق بنے گا تو پھر یہ یقین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا دل پاک ہے. جی جب دل پاک نہ ہوگا تو اس پہ پھر قرآن کا نزول کیسے ہوگا؟ انسان کے دل پہ اگر قرآن کا نزول نہ ہو تو پھر یہ قابو میں رہتا ہے نفس امارہ کے. اور نفس امارہ تو حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے. اس نے ان کو درندہ بنا رکھا ہے جب ان کو قرآن کو اور کتاب کا نزول نہیں ہوتا. اگر میرے اوپر بھی کسی کتاب کا نزول نہ ہو تو میرا نفس مجھے درندہ بنا دیتا. انسانیت سر پیٹنے لگتی ہے، انسانی شکل میں درندے پلنے لگتے ہیں. زنا عام ہونے لگتا ہے، شراب عام ہونے لگتی ہے، جوا عام ہونے لگتا ہے، لاٹریاں عام ہونے لگتی ہیں، سودی کاروبار قانونی ہو جاتا ہے. گندی گندی گند. نفس کے بندے کی دنیا میں پاکیزگی کوئی نہیں رہ جاتی. گند کا سامان دبا دو، گندا ہی گندا، گندا ہی گندا.
چنانچہ جو بنیادی بات اس نے کرنی ہے، 10 سال جو گزارنے ہیں، 20 سال جو گزارنے ہیں، جو میں نے اسے دیے، 50 سال گزارنے ہیں، 60 70 80 90 100 جتنے بھی گزارنے ہیں، میں اس کے لیے پاک رزق تجویز کرتا ہوں۔ اس کا رزق پاک ہونا چاہیے، حرام کے لقمے شامل نہیں ہونے چاہیے اس میں۔ سبحان اللہ۔ اگر دل پاک ہو تو وہ بھی پھر وہاں میری رحمت کیسے جائے گی؟ یہ میری کتابیں جو میں آسمانوں سے نازل کرتا ہوں، میرا کلام ہوتا ہے، یہ میری رحمت ہوتی ہے لوگوں۔ میری رحمت پلید جگہ پہ کیسے جائے گی؟ میری رحمت کے نزول کے لیے تو پاک جگہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ میں نے اس کا رزق پاک بنایا ہے۔ پاک رزق ہوگا، دل پاک ہوگا تو پھر وہاں میری کتابوں کا نزول ہو سکے گا۔ جب نزول ہو سکے گا تو پھر یہ میری نیابت کا حق ادا کر سکے گا، پھر اسے انسان کہا جا سکے گا، پھر یہ انسانیت کی فضیلت کا مستحق حیوان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی، انسانوں میں سے کچھ انسان میں ایسے بناتا ہوں جن کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ باقی انسانوں کے لیے تو یہ ہے کہ ان کو فائدہ تب ہوگا جب یہ پاک ہوئے دل ان کے۔ چنانچہ جن کے اوپر میں نے نازل کرنا ہوتا ہے انہیں میں بناتے ہوئے پاک دل والے بناتا ہوں، انہیں پھر مزید پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جیسے حیوانوں میں سے انسانی دلوں کو یہ صلاحیت دے کے کہ یہاں قرآن نازل ہو سکتا ہے، پیدا کرتا ہوں ان کو، اسی طرح پیغمبروں کو پیدا کرتے ہوئے یہ صلاحیت دے کے پیدا کرتا ہوں کہ ان کے دل پاک اور یہ قرآن کے نزول کے مستحق۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیدا تو انسانوں کو بھی باقی سب سے بہتر شکل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ جانور بھی بچے دیتے ہیں، اچھا جنگلاں کھڑ رہے ہیں، کوئی اوتھے بچہ پہ ہے، کوئی اوتھے بچہ پہ ہے، لیکن انسان کے بچے جننے کا جو طریق اللہ نے بنایا ہوا ہے کتنا مہذب اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ انسان نے جنم لینا ہوتا ہے تو اس جنم لینے میں جو طریقے رائج کیے اللہ نے انسانی عقلوں میں ڈالے وہ بھی بڑے صاف ستھرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانور بچے جنم دیتے ہیں، گندگی کدھر گئی، کہاں ہوئی، کس نے صاف کی، کچھ بھی نہیں، لیکن انسانی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو صفائی کا ایک سسٹم رائج کیا گیا ہے، باقاعدہ صفائی کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ان کو جیسے پیدائشی طور پہ انسانوں کو صاف ماحول مہیا کیا گیا پاکیزگی میں، سبحان اللہ، وہاں ہی جب ان کو کچھ اختیار ملے رزق کمانے کا تو میں نے ان کو صاف ماحول دیا زندگی شروع کرنے کا، تو انہیں پھر اپنا رزق پاک رکھنا چاہیے تاکہ وہ صاف ہی زندگی رہے، اس میں گندگی نہ شامل ہونے پائے۔ سبحان اللہ۔ جی، سبحان اللہ۔ لیکن جنہیں پیغمبر بنانا ہوتا ہے میرے اللہ نے، مجھے تو ایک صاف دل ستھرا بن جانے کی صلاحیت والا جس میں قرآن نازل ہو سکتا ہے۔ خطرہ گندگی کا بھی ہوتا ہے کیونکہ دنیا آزمائش ہے، زندگی
گندا بھی ہو جاتا ہے دل کبھی کبھی. میرے مرشد فرماتے تھے انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کا بنیادی کردار ہے الا ان فی الجسد مضغہ. انسانی جسم میں سنو لوگوں، متوجہ ہو جاؤ، خبردار، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ. وہ گندا ہو تو پھر سب کچھ گند پڑ جاتا ہے، وہ صاف ستھرا ہو تو پھر سب کچھ صاف رہتا ہے. سبحان اللہ. کتابیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، ہر انسان کے دل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہاں قرآن نازل ہو سکتا ہے، لیکن وہاں شرط یہ ہوتی ہے بشرطے کہ اس نے دل پاک رکھا. لیکن پیغمبر بھی یہ شرط نہیں ہوتی کہ پیغمبر نے دل پاک رکھا تو پھر قرآن نازل ہوگا. اللہ اسے بناتے ہوئے ہی پاک دل بناتے ہیں، شروع سے ہی پاکیزگی کا اہتمام ہو جاتا ہے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا پیغمبر کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اماں حوا تک جتنی عورتیں اس نسل میں آتی ہیں، معاشرے کتنے بھی بگڑتے رہیں، ان عورتوں کو اللہ زنا سے پاک رکھتے ہیں. اس نسل سے آگے چل کے میرے پیغمبر نے جنم لینا، یہاں کوئی گند نہیں پڑنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بڑے پاک دل اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں. یہ اسی پاک دل ہونے کی وجہ سے جی پیغمبر جتنا رحم دل ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، اتنی ماں بھی اپنی اولاد کے لیے رحم دل نہیں ہوتی. جی رحمتوں کا مجموعہ، اور اس رحمتوں کا جو ڈیرا ہے نا سینے میں، یہ اللہ کہتے ہیں میں نے لگایا ہے بابا، یہ میری دین ہے، یہ میری رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سبحان اللہ. میں اللہ نے اپنی خاص رحمت سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، میں اللہ نے اپنی خاص رحمت سے تیرے دل کو تیرے تابع داروں کے لیے نرم کر دیا. لِنْتَ لَهُمْ، لین مادہ ہے نرم ہو جانا، سختی کوئی نہیں اس میں. اگر سختی ہوتی، اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر تیرے ارد گرد یہ رونقیں کبھی نہ لگتی. صدیق جیسا انسان، پوری امت ایک طرف، صدیق اکیلا ایک طرف. جی عمر جیسا انسان، شیطان سامنا نہیں کر سکتا. عثمان جیسا انسان، فرشتے حیا کرتے ہیں، اتنا باحیا. جی یہ انسانی خوبیاں ہیں جن سے کمالات بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ساری صفتیں پیغمبر میں بھی تام درجے کی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مرشد فرماتے ہیں اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی میں ایک عرصے سے شیطان ہے چمٹا ہوا مجھے، میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں.
ایک عرصے سے چمٹا ہوا ہے مجھے، اپنی طرف کھینچتا ہے، میں اسے اللہ کی توحید کی طرف کھینچتا ہوں، اسلام کی طرف کھینچتا ہوں۔ کب سے مقابلہ؟ ایک دن آیا نا حجرے سے باہر تو بڑے خوش خوش، صحابہ نے محسوس کیا کہ آج پیغمبر بڑی خوش ہے، چہرہ بڑا مسرور ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج میں بڑا خوش ہوں، اس لیے کافی عرصے سے میرے شیطان سے مقابلہ چل رہا تھا، وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا، میں اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج میرے اللہ نے مجھے غالب کر دیا ہے، میرے شیطان کو مغلوب کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آج اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو پیغمبر کے اندر ایک سلامتی اور عصمت کا مادہ انتہا درجے کا ہوتا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کریم کہتے ہیں میرا شیطان مسلمان ہو گیا، اور عمر کو کہتے ہیں شیطان جڑے راہ تو لنگدا پہ ہوئے، شیطان تیرا سامنا نہیں کر سکتا، راہ چھڑ جاتا ہے۔ یہ وہی صفتیں ہیں اپنے اپنے رنگ میں جو آگے منتقل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب رب کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یقین تم نہیں کرتے کہ یہ میں اندر عورتیں مجھے گناہ کی طرف راغب کر رہی تھیں تو میں جان بچا کے بھاگا وہاں سے، تو نہ کرو یقین، لیکن میں نے کب کہا ہے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے؟ میں اپنا کمال تو نہیں کہتا، معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن بچ جانے والا بچتا اس لیے ہے کہ الا ما رحم ربی، اس لیے بچ گیا میں کہ میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو پیغمبر کی صفت عصمت یہ بھی رب کی رحمت ہوتی ہے۔ بنانے والا خود بنا رہا ہے ایک بڑی خوبصورت سی چیز جس میں یہ ساری اچھی سے اچھی صفتیں رکھی جا رہی ہیں۔ تشریف فرما ہے کنویں پہ، صدیق آئے، اجازت مانگی میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پیغام لانے والے کو کہا ٹھیک ہے آنے دو ان کو، اور ساتھ انہیں جنت کی بشارت دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر آئے بعد میں، انہوں نے اجازت مانگی، ٹھیک ہے آنے دو، ان کو شہادت کی خوشخبری دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان آئے، ابو بکر گئے بیٹھ گئے، عمر گئے بیٹھ گئے، نبی بھی اپنی مرضی سے جیسے بیٹھے ہیں۔ پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ عثمان آئے ہیں، وہ بھی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جا ذرا، میں ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاؤں۔ ویسے تو کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھے، چادر ٹھیک ٹھاک کی، بدن کے حصے ڈھانک لیے، ٹھیک ہے آپ انہیں اجازت دو، اور ساتھ انہیں کو ایک بہت بڑی آزمائش تجھے آئے گی، ذرا ڈٹ کے رہنا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا سب نے یا رسول اللہ باقی سب آئے، آپ اسی طرح بیٹھے تھے، ان کی دفعہ بڑھی آپ نے۔ سبحان اللہ۔ مرشد نے فرمایا اور جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ کیا کہنا، باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، ہم تو حدیثیں سنا دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، قصہ ختم۔ جی فرشتے جس سے حیا کرتے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ حیا کی صفت ہے، یہ بھی اللہ نبی میں تخلیقاً بناتے ہیں۔
نبی بہت بڑا باحیا ہوتا ہے. حیاداری نبی کو بڑی پسند ہوتی ہے. نبی علیہ السلام ایسے جا رہے تھے تو ایک آدمی اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحتیں وصیتیں، یار تو کی کاروبار کرنا ہے، پیسے روڑن لگ گئے ہیں، چپ کیتا رہنا ہے، کوئی گل بات کرے گل کوئی ایڈی ہے آتے اتنے چڑھی ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا، سب کو رڑ جائے گا. نبی علیہ السلام پاس سے گزرا نے فرمایا ہے اسے حیا سے منع کر رہے ہو؟ اور جتنی مرضی نصیحتیں کرو، حیا سے منع مت کرو، اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے باقاعدہ. یہ نبی کے اندر صفت حیا والی بھی اللہ تخلیقاً رکھتے ہیں، باقی سب کو تو اپنانی ہوتی ہے جی، لیکن نبی کے اندر تخلیقاً یہ صفت رکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اتنے باحیا تھے کہ کنواری لڑکی بھی اتنی باحیا نہیں ہوتی جتنے ہمارے پیغمبر باحیا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات کا سردار، پیغمبروں کا امام، رسولوں کا فخر، رب کا محبوب. سبحان اللہ. ایک عام سی عورت آئی، اس نے کوئی بات کرنی چاہی، کوئی گزارش کرنی چاہی، وہ روب کی وجہ سے بیچاری ایسے بات نہ کر سکے، منہ سے بات نہ نکلے اس کے. آپ نے فرمایا میرے کو کہڑی گلوں کرنی ہے بھی ادھر تیرے کے گل نہیں کرنا ہوندی، میں تو اس ماں کا پتر ہاں جڑی چمڑے پے پے کے کھاندی رہندی سی تو مینوں کھواندی رہندی سی، شے اودے کول کوئی نہیں سی کھان جوگی، میں تو چمڑے بھی کھا کھا چوس چوس کے ایتھوں تک کپڑے ہیں، میری ایڈی کی شان ہے جدوں میرے کو ڈر لگی ہے، گل کھلی ڈری جڑی گل کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترس انسانوں پہ، پیار انسانوں سے، یہ بھی اللہ نبی کی تخلیق میں اندر ڈالتے ہیں سب کچھ. سبحان اللہ. اگر انسانوں میں یہ چیزیں ہوں نا جو نبیوں کی تخلیق ہوتی ہے، انسان انہیں اپنائے تو پھر کیا چیز بن جائے انسان بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت انسان لگا ہوا ہے دنیا کمانے میں، دنیا اکٹھا کرنے میں، دنیا کی کثرت میں. رب چیخ چیخ کے قرآن میں دعائیاں دے رہا ہے، اوے چلے اوے کثرت کدی بھی نہیں جے ہونی، جنہ مرضی دوڑ لا دو، جنی مرضی صدیاں مل جان عمر وہ کو کثرت ہوگی، کثرت کوئی نہیں جے ہونی. جہدے کول 100 ہوندا ہے وہ بعد 1000 کثرت ہوندی ہے، وہ ادھر بھجدا ہے. جب 10 پاس تھے تو 100 کثرت تھی. 100 مل جائے تو موج ہو جائے گی، 100 مل جاتے ہیں تو پھر 1000 کثرت ہوتی ہے، پھر ادھر بھاگ پڑتا ہے. 1000 مل جاتے ہیں تو پھر 1,00,000 کثرت ہوتی ہے، پھر ادھر بھاگ پڑتا ہے. الہاکم التکاثر. قرآن دعائیاں دے دے. اوے لوگوں کی بے کر دے ہو، کثرت وال بھج دے ہو پہ. سبحان اللہ. کدی بھی کثرت نہیں جو ملی، ملدا کی حتیٰ زرتم المقابر. قبرہ میں ڈگ پہ موت مل جاتی، کثرت نہیں ملتی کدھر بھی. سبحان اللہ. اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے دنیا میں مال اولاد ود بے ایمانیاں، جھوٹیاں کمائیاں، غلط کمائیاں،
حرام دیاں کمائیاں، قبراں دے سجدے، پیراں نو نظرانے دے دنیا ودان دی کوشش کی پہ کر دیو چلے ہو؟ اوے کدھر پٹھی دوڑ لائی ہوئی دے، دوڑ لانی دے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ادھر دوڑ لاؤ، دوڑ لان دی جگہ تے ادھر ہے، تسی اور کدھر دوڑا لان لگے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی جی، ہر انسان کو اللہ کا نائب بننا ہے، اور ہر انسان کو اپنے نبی کا تابع دار بننا ہے۔ اگر نبی کا تابع دار ہے تو پھر انسان ہے، اگر نہیں تو پھر انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہ جاتا۔ نبی نمونہ ہے انسانیت کا لوگو، اگر انسان اس نمونے کے مطابق ہے تو پھر انسان ہے، اگر نہیں تو پھر کیسے؟ پھر تو باتیں ہیں کرتے رہو، دعوے پالتے رہو، نا جنا نا جنا، میں اللہ دا بندہ، جے میری بندگی سچی ہوئے تو میں اللہ دا نائب، میں انسان، میں مسلمان ہونے دے ناتے اپنے نبی سونے دا غلام۔ غلامی کس چیز دا نہ ہے جی سراسر تابعداری، اٹھ دیاں، بیٹھ دیاں، چل دیاں، پھر دیاں، دکھ دیاں، سکھاں چ، خوشیاں چ، غمیاں چ، لین چ، دین چ، ہر حال دے اندر نبی دی تابعداری۔ سبحان اللہ، اللہ کریم دی خالص بندگی تے نبی دی خالص تابعداری، رسم و رواج تو پراں پراں، اللہ دی خالص بندگی کردیاں کردیاں غیر اللہ دی پوجا تو بچ بچ کے پراں پراں تے نبی سونے دی تابعداری کردیاں، جی 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 جی، رسمہ رواجاں تو پراں پراں۔ اے ہے صراط مستقیم، اس کے اوپر چلنے والا انسان یہ اللہ دا نائب ہے، اس سونے محمد کریم دا تابعدار ہے۔ سبحان اللہ، پھر انسان کے اعلان دا مستحق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی دی تابعداری پتہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی سرمایہ داراں دی تابعداری، انہیں انج پیسہ کٹھا کیتا میں بھی انج کر لا، انہیں انج بے ایمانی کی میں بھی انج کر لا، وہ انج بے حیا ہویا سی میں بھی انج ہی ہو جا، ساری زندگی نا جنا نا جنا نا جنا، اور زندگی گزارنے والے ہو، میں زندگی دیتی ہے 60 سال 70 سال، ایک دن پھر میرے کو آنا جے، آنا بھی انج جے جس طرح کلم کلے گئے ہو، کلم کلے ہی آمدہ ہے نا بندہ، جی جس طرح کلم کلے گئے ہو، اور سب نے میرے گول وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، منو اپنی ذات دی قسم جائے اور میرے کول کلیاں کلیاں آنا جائے۔ مطلب ہے کہ کسی نے کوئی بچان جو گا نال کوئی نہیں ہونا، کچھ سنبھالن جو گا نال کوئی نہیں ہونا۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس نے پہلی بار تو ماں دے پیٹ جو پیدا کیتا کلا ہی سو نا جی، ہوں اسی طرح ہی کلے آنا جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، پر نس جائے دا کم نہیں آن لگا، وہ امی و ابی، ماں کم نہیں جی آن لگی، باپ کم نہیں جی آن لگا، وہ صاحبتی بیوی کم نہیں جی آن لگی، وہ بنی اولاد کم نہیں جی آن لگی،
نا 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 سب نس جان گے ہر کسی نو اپنی اور تے کوئی ہو رہ گئے پیغمبرہ دی زبان تے ہوئے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی میرا پروردگار منو بچا لے باقی جو پہ ہوئے حالت ہی ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس دن اگر کسی نو عزت دیتی جائے گی وہ کھائی جائے گی وہ ہوئے گا میں اللہ دا محبوب محمد کریم میں انہوں آرڈر دیاں گا میرے کے سجدے وچ پہ جا اے کلمے پڑھنے نہیں اے نہ لوگا وتے معافی منگنی آرڈر میں دیاں گا حد میں لاں گا بخاری دی روایت دے لفظ نے یو حدو حد لی مرشد کے اندر میرے لیے ایک لائن لگا دی جائے گی اس قانون دے اندر جڑے آمدے نے ہونا وتے میرے کولو بخشش مانگ جی جی ہاں مقام محمود تے فائز کر کے تے شفاعت کبرا دے کے اس طرح دتیاں جان دیاں تے اس طرح دین دا میرا قانون ہے جے ان العزت للہ سبحان اللہ قانون میرا اس طرح دا ہے جے ان العزت للہ اصلی عزت میرے اللہ دی بس اگو کسے نو دیتی جاندی ہے دے والی رسولی پھر اللہ پیغمبر نو عزت دے دینے دے پھر اگو عزت مل دی ہے تے اونا لوگانو جنہاں دے ایمان ٹھیک ہوندے نے تے میرے نبی دے سچے تابعدار ہوندے نے پھر عزت ہونا دی اسی طرح اللہ ایک دوسری آیت السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جی اج تو بعد ایمان والے میں پہلے نمبر دے مومن اونے جنہوں مدینے ہجرت کی دی ہے جی انہوں نے نال ہی پہلے نمبر دی فہرست جو بھی شامل نے جنہوں نے انہوں نے ٹھکانے دیتے نے مدینے یہ تے اپنا سب کچھ قربان کر کے گئے سن سب کچھ پیچھے رہ گیا سی انہوں نے اپنے گھراں چیزیں دیتے زمینوں چیزیں دیتے کاروباراں چیزیں دیتے پرپری انج قائم ہوئی نبی نے فرمائی پھر نمبر انہوں اگوں نمبر جنہ بھی بڑھنا جائے وہ سارے دا سارا انج بڑھنا جائے والذین اتبعوہم بِإِحْسَان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہے نا اللہ کا کلام ہے جی ایک ایک لفظ قابل غور ہوتا ہے جس نے واری آئی تابعدار دی تو تابعداری تو لازم کی تھی والذین اتبع پھر نمبر ان کا جو تابعدار جب تابعداری کا تذکرہ آیا تو وہاں لفظ استعمال کیا جو ان مہاجرین اور انصار کے تابعدار جی یہ بڑی قابل غور چیز ہے سبحان اللہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا جو پیغمبر کے تابعدار کہا گیا جو ان کے تابعدار ان کے تابعدار کہہ کے اللہ کریم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ان کو جو میں نمبر دے رہا ہوں مہاجر 1 نمبر انسان 1 نمبر وہ اصل میں ان کی تابعداری ہے جی جو ان کا تابعدار ہوگا یہ اپنے نبی کے ایسے تابعدار ہیں
جو ان کی تابع داری کرے گا وہ نبی کا تابع دار ہوگا. سبحان اللہ. بات تابع داری کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. جی کوٹھیاں وڈیاں نال عزتاں جھوٹیاں عزتاں دے لوگوں فیکٹریاں دے وڈیاں بینک بیلنساں نال عزتاں کوئی عزتاں شزتاں کوئی نہیں. ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین. عزتیں ان کے لیے جو میرے نبی کے سچے تابع دار. بس قصہ ختم. باقی عزت علی گل جھوٹی دے. کوٹھیاں تے کاراں تے بلڈنگاں تے بینک بیلنساں نال عزت ہون تے اس طرح پھر قیامت والے دن کوئی کام آون نا. کوئی کام نہیں آنا کسی شے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. ہائے کدی ظالم شرک کرنے والے اج ہی انہوں گل سمجھ آ جائے جڑی اس ویلے سمجھ آنی نے جدوں قیامت والے دن عذاب سامنے آ جانا ہے. اتنے سمجھ آئے گی نہیں لیکن اتنے سمجھ آئی کسے کم نہیں ہونی. ہائے کاش کہ اج ہی سمجھ انہوں آ جائے تاکہ سمجھ نہ دے کسے کام آوے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اللہ جی میرا اللہ سونا کی خاص گل ہے جڑی وہ سمجھ آئی ہوئے تو پھر پکی ہوندی ہے تو روح ہوندی ہے. کیا نہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. سبحان اللہ. جی اس دن انہیں یقین آئے گا جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے ان القوت للہ جمیعا. کوٹھیے نے دی طاقت کوئی نہیں جھوٹ. چدراہٹاں طاقت کوئی نہیں جھوٹ. دولتاں طاقت کوئی نہیں جھوٹ. فیکٹریاں طاقت کوئی نہیں جھوٹ. حکمران خوشامد تے چاپلوسی سے تعلق بلان نال کوئی طاقت جھوٹ کوئی نہ. جی اس دن سمجھ آئے گی یہ بات. ان القوت للہ. طاقت ساریاں اللہ سوڑے دیا. واہ جی واہ. ایک گل ایتھے سمجھ آنی چاہیے. میں سمجھنا دولت نال طاقت ہوئے گی دولت پیچھے بھجدا رہنا. میں سمجھنا کوٹھی اونچی ہوئے گی تو رشتے سوکھے ہون گے کوٹھیاں پیچھے بھجدا رہنا. میں سمجھنا کار وڈی ہوئے گی تو لوگ بڑا سلام کرن گے وڈیاں کاراں دا انتظام کردا رہنا. نا جی نا جی نا جی نا. اے جھوٹے سلام سامنے بندے سلام پہ کردے نے تے پچھو پہ گالاں کردے نے. ایتھے تیرنا کو سلام ہے ختم. کوئی سلام کوئی نہیں. سامنے بڑے چک کے بڑے جائے پچھو گالاں کڈن گے. نہ جی نہ. طاقت میرے اللہ دی عزت نہ دی کیونکہ عزت اصلی نبی دی. پھر اتھے قیامت والے دن عزت اگر ہونی ہے تے نبی دے سچے تابع داران دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ایتھے بندے سلام کرتے ہیں نا پیسے والے وڈیاں کاراں والے بڑا آگے جا ملتے ہیں. اقتدار والے بڑی خوش آمد انہوں کی کرتے ہیں پچھو گالاں ہی کٹتے ہیں. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کل قصیدے پڑھنے والے آج کسی اور کی جھولی میں بیٹھ کر مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. ایتھے کوئی شے کچھ بھی نہیں سب ناپائیدار. ایتھے دے سلام تے عزتاں جھوٹیاں
وہ عزت ہونگیاں جے نبی دے سچے تابعداراں دیاں۔ اے تابعدار جدوں جنت وچ جان دا انہاں نوں اذن ملے گا، جی 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 جدوں انہاں دے دروازے کھولے جان گے، اللہ 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 اللہ، حور و قصور دیاں قطاراں سارے پہ کہندے ہون گے سلام ہوئے جی سلام ہوئے، اے سلام دے صحیح، اے دے عزت اللہ سلام، سبحان اللہ۔ ایتھے تو سلام والی کوئی گل نہیں، یہ سب جھوٹا جھوٹ جائے، یہ سب دکھاوے دے اتو کوئی تے بتو کچھ، سچے سلام ہو گئی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام علیکم، جی آیا نو جی آیا نو، اور سلامتیاں ہون جائے۔ سلامتیاں دا معنی ہے وے کہ اتھے خیراں ہی رہن گیاں، کوئی شر کوئی نہیں ہونا، کوئی مصیبت کوئی نہیں، سکھ ہی سکھ، لنگ گیا جے زمانہ دکھا دا۔ سلام علیکم، ہے قرآن قربان جاواں، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ انسان کو فضیلت جو دی گئی تو اس کے لیے رزق پاک تجویز کیا گیا، پاک رزق ہوگا تو پھر دل کے پاک ہونے کا امکان ہوگا، دل پاک ہوگا تو پھر قرآن کا نزول ہوگا، قرآن کا نزول ہوگا تو اللہ کی سچی بندگی آئے گی اور نبی کی سچی تابعداری آئے گی۔ میں وہ انسان بنوں گا جو فرشتوں سے اونچا ہوگا۔ جی سلامتی دعاواں دے دیا فرشتے تے ہورا قطار اندر قطار کھلوتے نے، سلام علیکم، اور جی آیا نو سلامتیاں ہون جائے، سبحان اللہ۔ تے نال آگن گے طبتم، سلام علیکم طبتم، قرآن تے قربان دیواں، سلام علیکم طبتم، سلامتیاں توڑے وتے سلامتیاں اس واسطے کہ طبتم تسی پچھلی زندگی پاک گزار کے آئے ہو، دل پاک رکھے سجے، غیر اللہ دے سجدے نہیں سو کر دے، قبران دے سجدے نہیں سو کر دے، نا جی نا، چودھریاں نو رشوتاں دے دے کہ اپنے کام سدھے نہیں سو کران دے، پولیسیاں نو دے انتظامی افیسراں نو خوشامدہ کر کر کے تے رشوتاں دے دے کے نا جنا نا جنا نا جنا، تہاڈے دل وچ معبود کلا اللہ، تہاڈے دل وچ حاکم کلا اللہ، تہاڈے دل دے اندر طاقتاں والا کلا، تہاڈے دل دے اندر عزتاں والا کلا، طبتم پاک رہے ہو تسی، لہذا تہاڈے تے سلامتیاں، سبحان اللہ۔ جی عام انسان کو اللہ نے پیدا کیا، صلاحیت پیدا کی کہ ماحول جتنا بھی خراب ہوئے کچھ نہ کچھ رب دا ڈر قائم رکھے تے دل پلیت نہیں ہونے لگا۔ ان پھر دنیا اتحاد معاشرہ دے بے بال ہے جی، اکئی بے ایمان نہ ہو جائے، اکئی بے حیا نہ ہو جائے، اکئی گندا نہ ہو جائے، کوئی غلط مل زندگی چ ہو جاندے کام، لیکن بچن دی کوشش کرتا رہندا ہے، بچن دی محنت ماردا رہندا ہے، جی جی دل کو ڈردا رہندا ہے اپنے مالک کولوں، ربا سونا ناراض نہ ہو جائی، منو معافیہ دئی، میں کمزور ہاں، میں اگوں نہیں کر لگا، توبہ کردا رہے تے رب دا ڈر قائم رکھے تے دل گندا نہیں دیون لگا، دل گندا نہ ہویا تے نفس کنا بھی خراب ہویا، جس نے قرآن دا نزول ہوئے گا تے دل پاک ہو جائے گا جو لوگوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قرآن کا نزول ہو تو پھر میرا دل پاک ہو جاتا ہے، پاک ہونے کا معنی میرا معبود ایک اللہ ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، حاجت روا ایک اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، مشکل کشا ایک اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، روزی دینے والا ایک اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، برکتیں پیر نہیں اللہ دیتے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد کے جڑے مرتبے نے کائنات انسانی کوئی حد ہی کوئی نہیں جی. سبحان اللہ بے بار رتبے اللہ جی. یہ جی آیت اج کل میں پڑھنا پیا پچھلے جمعہ صلی کا اللہ رحمت للعالمین وہ پڑھتا رہے ہیں. اج کل ہے بھی چلتی مار صلی کا اللہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. دیکھو نا کتنے میرا اللہ سونا کہ تذکرے کرتا ہے پہ بڑے محبوب. مار صلی کا اللہ رحمت للعالمین. میرے انسان نہیں کیڑے مکوڑیاں تے رحمت بھی تیرے ذریعے بھی ہوندی ہے. تیرا وجود اتنے ہوگا تو میں پھر انہوں نے جنہوں کو حساب ہی نہیں لینا انہوں نے کوئی ظلم کرا نہ. جب تیرا ڈیرا زمین تے آ گیا تو آ گیا. ہوں تیرے آ جان تو بعد زمینی مخلوقاں جب تک ظلم نہیں کر دیا میریاں رحمتاں ہی رہتے پورے جہان واسطے سارے جہان انسانی جان فرشتیاں دا جان جنہ دا جان پرندیاں دا جان جی دنیا دا جان جی برزخ دا جان جی جی مچھیاں تے ڈڈواں دا جان جی غلاماں تے چودھریاں دا جان جی جننے جہان نے سارے اتنے رحمت کرن ودے میرا نبی میں تنوں گھلیا ہے. ایڈی بڑی ساری گل ہے کوئی چھوٹی گل نہیں. جس نے منصب نبوت کا تذکرہ اس لیے ایک منصب جنہ وڈا تو وڈا ہو سکتا ہے وہ اللہ تذکرہ کر دیں جی آیت میں پہ پڑھنا. مار صلی کا اللہ کافۃ للناس. جڑے انسان گزر گئے نے جڑے اگوں قیامت تک آنے نے جڑے ہون موجود نے انہاں ساریاں نو ہدایت دا پیغام دین ودے میں تنوں گھلیا ہے. صبح ساریاں نو. یہ موضوع لمبا ہے انہوں چھیڑیا نہیں جا سکتا. قرآن دی آیت ہے مننا چاہیے تھا سر. کدی موقع ہوئے کرتا رہنا کہ اللہ نے توفیق دیتی وقت نازک بندہ جدھر جانا ہے ادھر چلیے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 تو نہ ساریاں دا سردار جنہوں میں نبوتاں دینا وا. سبحان اللہ جنہوں میں نبوتاں دینی ہوندیاں نے انہاں دی تخلیق دے اندر حیاواں دے ذخیرے انہاں دی تخلیق دے اندر رحمتاں دے ذخیرے انہاں دی تخلیق دے اندر جی خشوع و خضوع دے خزانے انہاں دی تخلیق دے اندر انساناں نال ترس تے پیار دے خزانے. میں انہاں دی جبلت چلا ہے چیز بڑھانا وا جی. انساناں نو اپنے دلوں نو پاک کرنا پیندا ہے رکھنا پیندا ہے. جے بت وچ وڑ جان کدرے تے انہاں بتاں نو کڈنا پیندا ہے. دل بتاں دا ڈیرا بن جائے نہ یہ مال دولت ہے دنیا یہ رشتہ ہو پیوند بتاں نے وہم و گما لا الہ الا اللہ. جی مال بت بنا لیا اولاد بت بنا لیے رشتہ داریاں بت بنا لیا نے بندیاں نے. بتاں نے وہم و گما وہمی گلاں نے کوئی کسی دی طاقت کوئی نہیں تے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. طاقت دا اصول ہوئی جے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اقبال بھی کسی نے بڑی سنیاں گلاں کرتا ہے. کیا ہے یہ مال و دولت ہے دنیا
یہ رشتہ ہو پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ سننا لیو کدرے نہ سمجھیو میں ہندوان دا تے انہوں مذہبوں دا تذکرہ پہ کرنا جڑے پتھر دے بتان دے پجاری نے نہیں 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 میں انہوں دے تذکرہ نہیں دے پہ کرتا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مسلمان بھی بنا لیتے ہیں بت قبریں بوتی تو بنائی ہیں میں بت ہی بنا سکتا ہوں معبود تو بنا ہی نہیں سکتا معبود تو وہ ہوتا ہے جو مجھے بناتا ہے معبود تو اسے کہتے ہیں جو اپنے عابدوں کا خالق ہوتا ہے پجاریوں کو خود بناتا ہے جسے میں اپنے ہاتھ سے بناؤں وہ کیسے معبود ہو نہیں معبود ہو سکتا وہ تو ایک مخلوق ہے جی سبحان اللہ بڑا زور لگاؤں قبر خوبصورت بنائی بڑا مزار بنایا بڑا یہ بنایا بڑے غلاف چڑھائے بڑے وزیر آئے پھول ڈالے جتنا مرضی زور لگاؤں معبود نہیں بن سکتے بت ہی بنیں گے بس اس سے آگے بات نہیں جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا زور لگائیں قبر میں بڑی صلاحیت ہو جسے آسان زبان میں کہیں پیغمبر کے وجود میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں لہذا پیغمبر کی قبر بھی بڑی صلاحیتوں والی ہوتی ہے آخر پیغمبر کی قبر ہے کوئی آسان چیز تو نہیں عام چیز تو نہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 نبی دا مدینہ بھی عزت والا نبی دی مسجد بھی عزت والی نبی دا حجرہ بھی عزت والا آپ حجرے دے اندر دفن ہوئے پھر صدیق اکبر فوت ہوئے وہ دفن ہوئے پیچھے ایک قبر دی جگہ ہور سی اما عائشہ دے حجرے بھی دفن ہو رہے سانے وہ کہنیاں نے میں نیت کیتی سی کہ اور میں جگہ انج رکھنی ہے تاکہ اتنے منو دفن کریں لوگ جدوں میں مراں تے اس جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن حضرت عمر نو جدوں رب نے بلایا تے بیٹے نو بھیجیا نے میرے کو جا کے عائشہ کو اجازت لے آیا اما کو وہ جڑی جگہ خالی ہے منو اتنے دفن کر دیا یہ عمر نے اماں ہاتھ دیا جائیں وہ کہہ رہی اچھا عمر کہتے ہیں بے رکھی تو میں اپنے وقت سی پر عمر کہاں جاتے ٹھیک ہے میں انہوں دیتی لے وہ حجرہ بھی اس طرح والا جنہوں اتنے جگہ بھی ملتی وہ بڑیاں ہی اس طرح والے جی بڑیاں اس طرح والے سبحان اللہ وہ ممبر بڑیاں اس طرح والا جی وہ ممبر بڑیاں اس طرح والا جی جس ستون کھجور دے ستون نال آپ کھلو کے خطبہ دیندے ہوندے سن جدوں نواں ممبر ٹھیک بن گیا لکڑی دا آپ ممبر اتنے بیٹھے تو ستون رون لگ پیا سبحان اللہ آپ اترے تھلے انہوں ہاتھ پھیریا جس طرح بچے نو ماں ہاتھ پھیر دیے وہ دے رون دی آواز بند ہو گئی سبحان اللہ فرمایا چونکہ میں ٹیک لاندا سا انہوں اثرات پہنچ دے سن یہ سندا سی میری گل بات اج جو نہیں سو لبھی تو رون لگ پیا جس طرح بچے نو خوراک نہ لبے تو رون لگ پیا ماں پھر چپ کراندی ہے میں اتنا ہی کر سکتا سا ہاتھ پھیریا چپ کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 اللہ 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 وہ مدینہ عزدہ والا مدینے دی اللہ نے قسم چکی ہے قرآن جو وقت تے بڑا نازک ہو گیا جانا میں کدھر اڑتے سی پر تذکرہ اس لیے چل پہ محبوبہ دا پھر ادھر ادھر جان نہیں ہوتا سبحان اللہ سونے بندیاں دا تذکرہ چل پے اندر حسرت زور لان لگ پی کاش اسی بھی انہاں دے سچے غلام بن جائیے
انہوں نے تذکرے پھر پیارے لگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی جی. لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد. سبحان اللہ. لام الف لا اگے اقسم. اقسم دا پہلا لفظ حمزہ. جس نے پہلا لفظ الف والے حرف تو بعد حمزہ آ جائے تو اتنے انہوں مزید لمبا کرنے دی گنجائش ہوندی ہے. تے لمبا کر کے کافی سارا انج لگے جس طرح کوئی سا بک چلے اسو تو پھر اگلا لفظ شروع کیتا جائے. اداکاری ہے نا بیچارہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے صبح صبح تلاوت دی میں سننا. انتر اللہ تعالیٰ جنتی جگہ اچھی دے سو سونی دے سو. کیا سونا قرآن پڑھتا ہے وہ. جس نے لا اقسم پڑھتا ہے نا سبحان اللہ لا نو کھچ کے لے جاتا سبحان اللہ. اچھا منو اس وقت اچھا لگتا ہے کہ میں لا اقسم بهذا البلد انہوں جس نے لا آ جاتا ہے نا پہلے تک اقسم تو لفظی معنی کرتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا. لفظی معنی یہ ہو جاتا ہے میں قسم نہیں اٹھا رہا. وہ پھر نہیں اٹھا رہا تو قسم تو چکی جا رہی ہے. پھر کی ترجمہ کیتا جائے؟ پھر مفسرین کہتے ہیں یہ لام نفی واتے نہیں ایک قسم دا لام ہے. ایک قسم نو پکا کرنے واسطے ہے. جی سبحان اللہ. چونکہ اقسم دا اپنا حصہ نہیں جز نہیں یہ نال سپورٹر ہے اس اقسم نو پکا کرنے واسطے کر کے. اگر یہ پڑھنے والا ایک وکھرا پڑھے انج لگے جس طرح لا کلم ہی کلا کھلوتے ہیں تو بڑا سواد آتا ہے. بھائی واقعی حق پہ ادا ہوتا ہے کہ اقسم کے اگے لا ایک اپنا رول پہ ادا کرتا ہے. لا اقسم بهذا البلد. جی انج نہ سمجھیو کہ میں کوئی عام جی گل کر لگا. اہلا جی میں اللہ کوئی عام جی گل کر لگا. میں اللہ کوئی چھوٹی جی نہیں گل کر لگا. نا میں چھوٹیاں کرتا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وکھرا معنی پہ دینا ہے. لا وہ کچھ اور نہ سمجھیو اقسم میں قسم پہ چکتا جائے ایس شہر دی. ایک شہر دی قسم چکنا بڑی ساری گل ہے نا. اس وجہ پہلے لا یہ نہ سمجھیو میں قسم نہیں چکتا میں کچھ اور پیا کرنا. نہیں 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 کچھ اور نہ سمجھیو میں اس شہر دی قسم پہ چکتا جائے. جی اس شہر دی قسم کیوں چکتے ہو پہ البلد الامین. ایتھے میرے محبوب امین نے قدم رکھے نے تو شہر بھی امنا والا ہو گیا ہے. مکے نو چھڑ کے جس لئے تھے آئے نا نبی علیہ السلام دا لقب سی نا امین. مکے والے سارے امین کے اندر. جی 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 اے سونا امین جدوں اس شہر چایا ہے شہر بھی امن والا ہو گیا ہے امانتا والا ہو گیا ہے. اللہ جی شہر امانتا والا ہون دا کی مطلب ہے؟ اللہ کا کلام ہے قرآن تو قرآن جاؤں کندھا تے کوٹھیاں دے نا شہر نہیں جی ہوندے لوگو. جی انجے ہی ٹھیک ہے لوگوں رہنا ہوتا ہے کوٹھے تے کندھا تے باغات بن جاندے نہیں. میں اللہ دے کاغذاں وچ شہر بندے جائے جدوں اوتھے ڈیرے لگدے نے جدوں اوتھے انسان آباد ہوندے نے. میرے کاغذاں تو شہر تاں بندے نے میرے کوٹھے بنان نال تے میرے گھر بنان نال نہیں. جس لئے انسان وسن لگ پین پھر میرے کاغذاں وہ شہر بندے نے. جی جتھے ڈنگر وسن اتھے کوئی شہر نہیں بنتا.
جی شکل انساناں دی ہون ڈنگر وہ وسدے ہون وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں ننگیاں جنانیاں اندر ینگ کڑیاں بھی ننگیاں وڈیاں بھی ننگیاں جی حرام دیاں کمائیاں گاندھی گند یہ شہر نہیں یہ جنگلوں سے بدتر بستیاں ہیں بیٹھے نے غوری صاحب انگلینڈ ایک باری میں تقریر کی تھی کہ بستی کنوں کہندے نے تو بستی کیسے ہونی چاہیے جدو ملتے ہیں کہتے ہیں تیری وہ تقریر بڑی یاد ہے اللہ کی توفیق ہی ہوندی ہے جی بستیاں بسنے والوں سے بنتی ہیں جی بستی کہتے ہیں جتنے کو وسن والا وسدا پیا بستیاں بسنے والوں سے بنتی ہیں بسنے والے اگر انسان ہے تو وہ بستیاں ہیں وہ شہر ہیں وہ قریے ہیں وہ قرار کچھ لوگوں نے اندر سے وسط لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ کریا جو ہے نا کریا یہ بھی انسانی بستی کو کہتے ہیں چھوٹی سی لیکن وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں مہمان نوازی بڑی کی جاتی ہو وہ مستحق ہوتی ہے کریا کہلانے کی کیڑی کیڑی گل بندہ دسے وقت نازک ہوتا جاتا ہے اردو کریا اس بستی کو کہتے ہیں جس میں رہنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بڑی ٹھیک ٹھاک کرے اسے کہتے ہیں کریا وہ بھی ایک بستی ہوتی ہے وسنے والے وسدنے پہ ہوتے سبحان اللہ بلد اجر ایتھے لفظ آئے ہیں لا اقسم بهذا البلد سبحان اللہ بلد میرا خیال ہے اس بستی کو کہتے ہیں جس میں رہنے والے آپس میں چھینا جھپٹی نہ کریں وہ ہوتا ہے بلد لد ماتا ہے جھگڑا اس کا معنی ہے اور بلد ہے بے لد جھگڑا کوئی نہ اس میں ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی نہ ہو سبحان اللہ جتنے پھر جنہ زیادہ پیار ہوئے گا انہوں ہی وہ بلد ہوئے گا تو جنہ زیادہ پیار ہوئے گا انسانوں کا اپنے انہوں ہی میں اللہ نو پیارا ہوئے گا جس لئے منو پیارا ہوئے تو میں قسمہ کیوں نہ چکا پھر میں قسمہ بھی چکنے لگوں گا لا اقسم بهذا البلد جی انہوں کوئی اور کم نہ سمجھیو میں واقعی ایس شہر دی قسم پہ چکدا جائے کیا شہر انت حل بهذا البلد شہر تے پہلے بھی ایسی موسم خراب ہوندے سن یسرب کہندے سن بندے نوں بیماریاں لگدیاں سن جدوں مہاجر آئے ابو بکر صدیق بیمار ہوئے ایک اور صحابی بیمار ہوئے نبی علیہ السلام نے اطلاع آئی اللہ کے رو رو کے اللہ تیرے حکمت آ گئے یہ دو بیماریاں ختم کر دے اینو مومنہ وتے ٹھنڈا شہر بنا دے امن والا شہر بنا دے سانوں پوری دنیا دے آباد ہونے والے لوگوں دے وباواں ایک پاسے کو سا آنے لگ جاتا پھر وہ نمبر 2 آ گیا جی ہوں نمبر 3 آ گیا جی ہوں نمبر 5 چلنے لگ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہ ٹی وی والے بے حیا پچھلی باری تے کچھ بڑا ہی غلط رول سی انہاں ٹی وی والے دا پتہ نہیں اج کل ہن کی پہ کردے نے ایڈی دعائی مسجداں دے خلاف نمازیاں دے خلاف دیکھو جی کوئی عمل نہیں کرتے کوئی پرواہ نہیں کرتے یہ ہے میں ادھر رولا پانا سا بے حیا ہو اے مسجداں جو بندے آ کے رب کو معافیاں پہ منگتے دیکھو تے ہو اے معافیاں تواڈے کام ہی آنیاں نے انہاں دے خلاف گلاں نہ کرو جے انہاں معافیاں کوئی نہیں منگنیاں تے تسی تے سارے اگے ہی بے حیا ہو جڑے مسجداں 'چ نہیں آندے پھر کی ہوئے گا پھر عذاب کو جان چھٹنی ہے کوئی پھر نہیں چھٹنے لگی پھر بڑی مصیبت پہ آ جائے گی دے یہ جڑے مسجداں چاہنے والے لوگ نے
یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بندہ نماز پڑھ کے میرے مرشد نے فرمایا گھر جانا ہے تو اتنے انہوں اندر تانگ لگی رہتی ہے کہ دھیان رکھنا ہے دوجی نماز کا وقت آیا تو پھر جانا ہے. میں کسی ایسے کام میں نہ پھنس جاؤں کہ مطلب دوجی جماعت کا وقت آ جائے تو میں جا نہ سکاں. اے اندر تانگ سو میں جانا ہے میں جانا ہے میں جانا ہے. اپنے آپ کو کسی اور پاسے مصروف نہیں کرتا. انہوں کما چلانا جڑے گھنٹے 1.5 گھنٹے دے اندر اندر مک جان تاکہ پھر جس لیے اذان آئے تو میں ٹر جاؤں. جی جڑا بندہ نماز پڑھ کے جائے تو پھر آن والی جماعت آن واسطے وہ تانگ لگی رہے. انہوں وہ جنہ چر گھر بیٹھا رہتا ہے اگلی نماز تک آن تک وہ ساری نماز لکھی جاتی رہتی. اللہ نے کہا یہ تو رب نو عمل ہی بڑا پسند ہے نا. قرآن چلا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. او ایمان والے ہو ایک تو صبر کریا کرو مصیبتاں چ بے صبری نہ کرن لگ پیا کرو. بے صبری ہوندی ہے رب دے حکماں تو نافرمانی. بھوک آ گئی خرابی آ گئی حلال دی کما کما کے بڑھنا تے آ کوئی نہیں چھڈو جی سارے بے ایمانیاں پہ کردے نے اسی بھی کرنے اینو کہندے نے بے صبری. صبر ہے بھوک پئی آوے آخر نہ نہ میں رب دی نافرمانی نہیں کرنی. دینا سو تے دے گا نہیں دینا تے نہ صحیح. جی اللہ کہندے نے جڑا بندہ صبر کردا رہے تے نمازاں نال پڑھ پڑھ کے میرے کول منگدا رہے تے میں انہوں کلیا نہیں رہن دیندا میں او دے نال ٹر پینا وا. سبحان ان اللہ مع الصابرین. میں او دا ساتھی بن جانا میں او دے نال ٹر پینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں اللہ عام گل نہیں پہ کرتا. میں اس شہر دی قسم پہ چکنا جس شہر انسانوں دی تخلیق ہونے لگ پئی ہے انسانیت دی تکمیل ہونے لگ پئی ہے جتھے امن دے ڈیرے لگ گئے نے جتھے امانتاں نال بہاراں آ گئیاں نے. میں اس شہر دی قسم پہ چکدا جے کیوں انت حل بہذا البلد. اے میرا امین محبوب انہیں آ کے ڈیرا لایا ہے جدوں دا ہے شہر امانتاں والا شہر ہو گیا. جی جس لئے امانتاں والا ہو جائے تو پھر ہی تو شہر ہے. جھگڑے مک گئے نے ایک دوجے واسطے ایثار ہونے لگ پیا ایک دوجے واسطے قربانیاں ہونے لگ پیا نے. نبی علیہ السلام نے مدینے دے لوگاں نو کٹھیا کیتا نال مہاجر تیرے کو اینا کاروبار ہے اینی یہ زمینہ نے اینا اے جڑا مہاجر ہے سب کچھ چھڈ آیا اپنا میں انہوں تیرا بھرا بنانا وا. ایڈی ہن معیشت دا ذمہ دار تو ہے. انہیں اتھے ہی اعلان کر دینا یا رسول اللہ میری جنیاں زمیناں نے ادیاں انہوں میں دینا میرا جنہ کاروبار ہے میں انہوں عطا دینا. وہ اس طرح رشتہ داریاں بڑھ دیا ایک مہاجر رہ گیا کدھر پھسے پھسے سنے اس محفل چ نہیں آ سکے. اسی طرح ہی کوئی انصاری بھی دولت والے رہ گئے. جس لئے آ کٹھے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بھائی وہ رہ گیا ادھروں تو یہ رہ گیا ادھروں میں تھوڑی پرپری بنا دینا ہے بھائی آج تو بعد تیرا بھرا ہی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نمبر دیر نہ لگا مجھے پتہ نہیں سی لیکن میں اگے ود کے چھڈاں گا. وہ کنج آخر لوگوں نے تو اپنی زمیناں ادیاں میں انہوں دینا اپنی ادھی زمین میں انہوں اپنا کاروبار بھی ادھا دینا ہے کرے باقی کاروبار میں ہاتھ بھی پواؤں گا. میری 2 بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے کے انہوں اجازت دینا وہ دینا نکاح کر لے. جی لوگو لا اقسم بہذا البلد میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں پھر. انت حل بہذا البلد وقت بہت نازک ہو گیا ووالد وما ولد اشارہ کر کے کبھی اللہ کو منظور ہوا تو پھر صحیح لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد تو ٹھیک ہے تو ڈیرا لا دیتا ہے لہٰذا یہ شہر وہی قسمہ دے لائق گیا ہے اتنے امن ہی امن ہو گیا میں قسمہ چکنا. نال اللہ کہتے ہیں ووالد وما ولد. سبحان اللہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. کیا کہہ رہے
کیا کہنے اللہ دے کلام میرا اتنا نہیں کہ تو سونے نے ڈیرا لایا ہے اس شہر دا جیڑا باسیاں نال منظر بنیا ہے ایتھے پیو بھی وکھرے نے باقی بستیاں تے اتھو بچڑے بھی وکھرے نے باقی بستیاں سبحان ووالد وما ولد یہ والد علی ہے تے اولاد حسن و حسین ہے سبحان اللہ ایتھے سب کچھ ہی اللہ تو اللہ کٹھا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جے تھے نبی والد تھے بیٹیاں دیکھو نا کنیاں اونچیاں بیٹیاں نے جی نبی علیہ السلام فرماندے ہوندے سن میری بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے سبحان اللہ میں شہر دیاں قسماں نہ چکا تے ہور کی دیاں ایتھے باپ بھی وکھرا ہے ایتھے دھیاں بھی وکھریاں ایتھے پتر بھی وکھرے اے سب کچھ کٹھا ہو کے اتنا سوہنا شہر وس پہ آئے کہ میں اللہ دیاں قسماں چکنا